حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی المنصف بادشاہ تھے۔ آپ بہت دانا اور بے حد پارسا انسان تھے۔ آپ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع اور لوگ بہت خوشحال تھے۔ آپ کی رائے میں انسانوں کے علاوہ جن بھی آباد تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بڑی بڑی عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنی فوجوں کی کمان کرتے ہوئے ایک جنگل سے گزرے۔ جب آپ چونٹیوں کی ایک بڑی بستی کے پاس پہنچے تو ایک عقل مند چونٹی نے شور مچا کر باقی چونٹیوں کو خبردار کر دیا۔ اس نے سب چونٹیوں کو الگ اعلان مشورہ دیا کہ فوراً اپنے بلوں میں گھس جائیں تاکہ شاہی فوجیوں کے پاؤں تلے مسلے جانے سے بچ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ننھی چونٹی کی باتیں سنی تو بے اختیار ہنس پڑے اور اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ احتیاط سے مارچ کریں، کوئی چونٹی کسی فوجی کے پاؤں تلے کچلی نہ جائے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے جانوروں والے شعبے کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہیں ہدہد کہیں نظر نہ آیا۔ ہدہد کی بغیر اطلاع غیر حاضری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور ہدہد کی تلاش جاری ہوئی۔ اچانک فضا میں ہدہد اڑتا ہوا نمودار ہوا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ یمن میں سبا کے علاقے میں گھوم پھر کر لوٹ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ سبا کے لوگ بہت خوش و خرم اور خوشحال ہیں، مگر وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے سورج، چاند، ستاروں اور دوسرے مظاہر قدرت کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک بڑی حسین و جمیل اور عقل مند ملکہ ان کی حکمران ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے۔ اس کا سرکاری لقب ملکہ سبا ہے۔ اس کا شاہی تخت بے حد خوبصورت ہے۔ ملکہ بلقیس اپنی رعایت میں بہت ہر دل عزیز ہے۔ بادشاہ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر بہت متعجب ہوئے۔ انہیں سبا کے لوگوں کی کم نظری پر سخت دکھ ہوا۔ انہوں نے ملکہ اور اس کے رعایا کی ذہنی اصلاح کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے ملکہ کے نام ایک خط لکھا اور اپنی رعایا کی بہتری کے لیے کئی ایک مفید تجاویز دیں۔ آپ نے ہدہد کو حکم دیا کہ وہ آپ کا خط ملکہ سبا تک پہنچا دے۔ ہدہد حکم سنتے ہی خط کو چونچ میں تھامے فضا میں پرواز کرنے لگا اور شاہی خط ملکہ تک پہنچا کر فوراً لوٹ آیا۔ ملکہ بلقیس نے شاہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت، عظمت اور نیکی کی شہرت پہلے ہی سن رکھی تھی۔ ایک طاقتور بادشاہ سے بلا وجہ ٹکر لیتے ہوئے اسے ڈر محسوس ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر آپ کی خدمت میں چند بیش قیمت تحفے بھیج دیے جائیں تو شاید معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ چنانچہ اس نے چند نفیس اور نایاب تحفوں کا انتخاب کر کے اپنے مصاحبوں کے ہاتھ شاہ سلیمان علیہ السلام کو بھجوا دیے۔ جب ملکہ کے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہیں بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے تمام تحفے فوراً واپس کر دیے۔ انہوں نے ملکہ کے سرکاری مصاحبوں سے کہا کہ ملکہ کو خط لکھنے سے ان کا واحد مقصد اس کی اور اس کی رعایا کی اصلاح تھا۔ وہ بلا وجہ رعب جما کر طائف ہتھیانا نہیں چاہتے تھے۔ ملکہ کے درباری مصاحب تحائف لے کر واپس سبا پہنچے تو ملکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل مقصد تو اصلاح و تبلیغ ہی تھا۔ مزید غلط فہمیاں پھیلنے سے روکنے کی خاطر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو تاکہ ساری باتیں اچھی طرح سے خود سمجھ سکے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس شاہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت کی جانب روانہ ہو گئی، سلطنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ ملکہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدمت گزار جنوں کو شاہی محل میں طلب کر لیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اٹھا کر لا سکتے ہیں۔ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت اٹھا کر لا سکتا ہے، مگر آپ تخت اس سے بھی پہلے منگوانا چاہتے تھے۔ بادشاہ کے ایک دانا اور پرہیزگار درباری جسے اللہ تعالیٰ نے بہت فہم و فراست اور علم و حکمت سے نوازا تھا، اس نے کہا کہ وہ ملکہ کے تخت کو پلک جھپکنے میں اٹھا کر لا سکتا ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا تو دیکھتے دیکھتے ملکہ کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی محل میں پہنچ گیا۔ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بڑے لطیف طریقے سے ملکہ بلقیس کی عقل و دانش کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ وہ اسے راہ راست پر لانے کے خواہش مند تھے۔ کافی غور و فکر کے بعد آپ نے ایک اور منصوبہ بنایا جس کی مدد سے ملکہ کو صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب ہو سکے۔ انہوں نے جلدی ملکہ کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا لیا جس سے اس کے پہچاننے میں قدرے دقت ہونے لگی۔ جب ملکہ بادشاہ کے دربار پہنچی تو آپ نے اسے پوچھا
کہ کیا آپ نے ایسا شاندار تخت پہلے کبھی دیکھا ہے؟ ملکہ نے تخت پر نگاہ ڈالی تو بڑے شش و پنج میں پڑ گئی۔ وہ تخت اس کے اپنے تخت جیسا ہی تھا اور اس سے مختلف بھی تھی۔ بڑی دیر کے بعد اسے ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ بدلا ہوا تخت تو دراصل اسی کا تخت تھا۔ اس پر اسے اپنے تذبذب پر بڑی حیرت ہوئی اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور تخیل کی معترف ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ایک بہت بڑا ہال تھا جس کا فرش عمدہ شیشے کی چادروں سے بنایا گیا تھا۔ شیشے کے نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ عام دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہال میں پانی کی جل تھل ہو۔ جب ملکہ ہال میں پہنچی اور فرش پر چلنے لگی تو اسے بھی یوں ہی محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے پانی بہہ رہا ہو۔ وہ اپنا لباس ذرا اونچا کر کے بڑی احتیاط سے چلنے لگی کہ کہیں پھسل نہ جائے یا پانی سے اس کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، مگر اسے جلدی پتہ چل گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے سے بھی ملکہ کو احساس ہونے لگا کہ بسا اوقات اصل بات ہوتی کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور دکھائی دیتی ہے۔ اسے چیزوں اور معاملوں کی اصل تہہ تک پہنچنے کا شوق ہونے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب باتوں کی منصوبہ بندی اس عقل مندی سے کر رکھی تھی کہ ملکہ کو بات بات پر کھرے کھوٹے، اصلی اور نقلی اور نیک و بد میں فرق سمجھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چونکہ ملکہ ذہانت و فراست میں پہلے ہی بہت تیز تھی، اس لیے اس نے اپنے تمام مشاہدوں اور تجربوں کے اصل معنوں پر سنجیدہ غور و فکر شروع کر دیا۔ اس سے جلدی معلوم ہونے لگا کہ بعض اوقات انسانی نظر اور عقل دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ نظر کچھ اور آتا ہے اور اصل بات کچھ اور ہوتی ہے۔ کئی بار چیزوں کے ظاہری عکس سے انسان یہ دھوکہ کھا جاتا ہے کہ وہ عکس نہیں بلکہ اصل اشیاء ہے۔ چنانچہ اس کی توجہ اصل اور صحیح سے ہٹ کر نقل اور عکس پر جمی رہتی ہے۔ ملکہ کو یہ بات فوراً سمجھ آ گئی کہ سورج، چاند، ستارے اور دوسرے تمام مظاہر فطرت دراصل ایک عظیم تر ہستی کی تخلیق ہے۔ وہ عظیم تر ہستی ہی ان کی اصل خالق ہے۔ ہر شے کے اصل خالق ہونے کی وجہ سے صرف وہی عظیم تر ہستی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ چاند، سورج، ستارے اور دوسری چھوٹی بڑی اشیاء جو محض اس کی پیدا کی ہوئی نشانیاں ہیں اور جو کس طرح بھی پوجا اور پرستش کے لائق نہیں ہو سکتے۔ رفتہ رفتہ ملکہ پر اپنے گرد و پیش کے اشیاء اور واقعات کی اصل حقیقت اور ان کے راز کھلنے لگے۔ نئی سوچ سے اسے ایک نئی مسرت اور نئی لذت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئی۔ ملکہ کے علم اور عقل میں مفید اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ بے حد خوش اور بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ نیا علم اور نئی روشنی لے کر ملکہ بلقیس شاہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے خوشی خوشی واپس رخصت ہوئی اور لمبا سفر طے کر کے وطن واپس پہنچ گئی۔ واپس پہنچتے ہی اس نے نئے تجربوں، مشاہدوں اور علم و حکمت سے اپنی رعایا کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ سبا میں نئی سوچ، نئی مسرت اور نئی خوشحالی کے عظیم الشان انقلابی دور کا آغاز ہوا اور ساری رعایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیری تعلیمات سے بخوبی مفید ہونے لگی۔